مگر یہ کہ ان نشانیوں کو پہلوں نے بھی جھٹلایا، یعنی پہلی امتوں میں۔ اس آیت پاک کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا تو جو کوہ صفا ہے یہ سونا ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ یہ جو مکہ میں پہاڑیاں ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں اور میدان بن جائے تاکہ ہم اس میدانی زمین میں زراعت کر سکیں۔ اگر یہ دو باتوں میں سے ایک اگر ہو جائے تو ہم پھر کلمہ پڑھ لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ تو جس وقت انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی، اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ہم کوہ صفا کو سونے کا کر دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم یہ جو پہاڑیوں والا علاقہ ہے اس سارے کو میدانی علاقہ بنا دیتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا، کلمہ نہ پڑھا، تو پھر ان کو میں ہلاک کر دوں گا، مہلت نہیں دوں گا، کیونکہ پہلوں نے، ان کے باپ دادوں نے بھی اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے مطالبے کرتے رہے۔ تو جس وقت میں اپنی نشانیوں کو بھیجتا تھا تو پھر یہ انکار کر دیتے تھے اور منکر ہو جاتے تھے، تو پھر میں ان کو فوراً تباہ کر دیتا تھا، ہلاک کر دیتا تھا۔ اے میرے نبی علیہ السلام، جس طرح آپ چاہیں مجھے آپ یہ عرض کریں، میں اس کے مطابق کر دیتا ہوں۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بل تستعن بہم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا، مولا ان کو نرمی عطا فرما، ان کو مہلت عطا فرما، سوچنے کی ان کو مہلت ملنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ تباہ ہو گئے تو پھر کلمہ کون پڑھے گا؟ ان کی نسلوں سے کلمہ پڑھنے والے پیدا ہوں گے، انہی میں سے کلمہ پڑھیں گے، ان کی نسلوں سے کلمہ پڑھیں گے۔ اے اللہ ان کو مہلت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ قانون الہی اس طرح چلتا رہا پہلے کہ جس وقت قوموں نے مطالبہ کیا معجزات کا، آیات کا، بینات کا، نشانیوں کا جب مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے مطالبات کو جب پورا فرمایا تو پہلی قوموں نے جب پہلے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تو رب تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر اسی بات کا ذکر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی عطا فرمائی۔ کیا بھلا؟ اونٹنی، اور وہ اونٹنی مبصرتن، وہ کھلی میری وحدانیت کی دلیل تھی۔ ایک پہاڑ سے برآمد ہوئی، پہاڑ پھٹا اور اس سے زندہ اونٹنی نکلی۔ یہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ اگر اس پہاڑ سے ناکہ نکل آئے، زندہ اونٹ نکل آئے تو ہم آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر ہم کلمہ پڑھ لیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے پھر حضرت صالح علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ہم نے پہاڑ کو جب پھاڑا تو اس سے ایک اونٹ نکلی مبصرتن، جو کہ کھلی ہماری نشانی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ فرمایا کہ انہوں نے کیا فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ یعنی ظلم کیا کیا؟ یعنی انکار کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ کوئی جادو ہے، یہ کوئی جادو ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے
اس پر ظلم کیا اور جھٹلایا، اور ہم نے پھر ان لوگوں کو جلدی سزا دی۔ کیا کیا؟ ان کی بستی کو ہی الٹا کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، نہیں بھیجتے ہم آیات کو، نشانیوں کو۔ ہم نشانیوں کو جب بھیجتے ہیں تو تفریح کے لیے نہیں بھیجتے۔ دیکھیے، کبھی سورج گہن لگتا ہے، کبھی چاند گہن لگتا ہے، اور کبھی کہیں زلزلے آتے ہیں، کبھی کہیں طوفان اور سیلاب آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ طرح طرح کہ یہ عذاب ہمیں کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم یہ اپنی نشانیاں بھیجتے ہیں، اس لیے نہیں کہ تم تفریح کرو۔ جب سورج گہن لگتا ہے، جب چاند گہن لگتا ہے، ہماری قوم تو اس کو تماشا بنا لیتی ہے، بجائے اس کے کہ سجدے میں گر جائے، بجائے اس کے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، لیکن ہماری قوم تماشا بناتی ہے۔ ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ کر نظارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کا خوف تک نہیں ہوتا۔ مگر اللہ فرماتا ہے میں اپنی شان دکھاتا ہوں، میں اپنی قدرت دکھاتا ہوں۔ کبھی چاند کو پکڑ لیتا ہوں، کبھی سورج کو پکڑ لیتا ہوں، کبھی میں زلزلے بھیجتا ہوں، کبھی طوفان بھیجتا ہوں، کبھی سیلاب بھیج دیتا ہوں۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں، وما نرسل بالآیات، ہم ان کو تفریح کے طور پر نہیں بھیجتے، الا تخویفا، مگر ہم تو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ تم میرے عذاب سے ڈر جاؤ، اور دنیا دار جو ہیں، جو دنیا داری میں مصروف ہیں، وہ دنیا داری سے لوٹ کر جو ہے فرمایا کہ فکر آخرت میں آ جائیں، اور دنیا داری بھی دینداری میں رہ کر کریں۔ فرمایا کہ ہم اس لیے یہ نشانیاں بھیجتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں وہ بندوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کہ بندے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں اور رب تعالیٰ کی یاد میں رہیں، تاکہ آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جائیں۔ تو یہ جو سفر معراج ہے، اس کے اندر کچھ اس طرح ہے کہ سفر معراج کے اندر فرمایا کہ امت کے دو پیغام ہیں۔ ایک پیغام ہے عقائد کی اصلاح، عقائد کی اصلاح، وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک ہے عقائد کی اصلاح، کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے بھی لوگ معراج شریف کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج ہے یہ جسمانی نہیں ہے، یہ خواب کی معراج ہے۔ لیکن جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے معراج جسمانی فرمائی۔ اس طرح کی باتیں یہ عقائد کی اصلاح ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، بعبدہ ہی، عبد کہتے ہیں روح مال جسم کو، بندہ اس کو کہتے ہیں جس میں روح بھی ہو جسم بھی ہو۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو معراج کی ہے یہ روحانی یا خواب والی نہیں ہے، یہ تو جسمانی معراج ہے۔ تو بہرحال عقائد کی اصلاح، اور دوسرا امت کے لیے پیغام کیا ہے؟ اعمال کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، وہ بھی سفر معراج سے فرمایا ہمیں حاصل ہوئی۔ آپ دیکھیں وہ نشانیاں جو اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، یعنی معراج شریف کی رات میں، اور حضور علیہ السلام نے ویسے کی ویسے ہمیں بیان فرمائی۔ اگر وہ واقعات ایسے ہیں کہ جو نیکوکاروں کے ہیں، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ خوشحالی میں دیکھا اور ان کے احوال کو دیکھ کر امت کو بتایا، تو ہمیں ان احوال کو دیکھ کر سن کر خوش ہونا چاہیے اور نیک لوگوں کی طرح عمل کرنا چاہیے۔ اور جو احوال ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بروں کو دیکھے کہ بروں کا وہاں کیا حال ہے، انجام کیا ہے، گناہگاروں کا کیا حال ہے، جہنم میں ان کو عذاب کس طرح دیا جا رہا ہے، تو ان احوال کو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا تو ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا وہ کام تو نہیں کر رہے
کہ جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور جن کاموں کا بہت سخت عذاب ہے اور جس عذاب کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ملاحظہ فرمایا اور پھر اس امت کو بیان فرمایا، اس امت کے سامنے پیپر کو پہلے ہی آؤٹ کر دیا، بتا دیا کہ اے میری امت، اگر یہ کام کرو گے تو انجام یہ ہوگا، اگر یہ کام کرو گے تو انجام یہ ہوگا۔ سارا پیپر آؤٹ کر دیا، بتا دیا، یہ اس لیے کہ تاکہ میری امت خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے۔ تو حضرات محترم دیکھیے، احوال دیکھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سواری پیش کی گئی جس کو کیا کہتے ہیں؟ براق۔ کیا کہتے ہیں؟ براق۔ براق کی سواری پیش کی گئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر سوار ہوتے ہیں، نورانی فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے، دولہے ہمارے مصطفیٰ ہیں۔ حضور سواری پر جلوہ گر ہوتے ہیں، فرشتوں کی جماعت درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ آج ہم درود و سلام پڑھیں جمع ہوگا تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، یہاں فرشتوں کی جماعت تحفہ صلاۃ و سلام پڑھ رہی ہے، درود و سلام کی آوازیں ہیں۔ حضور دولہا بن گئے ہیں، جنتی لباس پہنا گیا ہے اور حضور سواری پر سوار ہوتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور پھر احوال کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک قوم کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ قوم کیا کرتی ہے؟ وہ قوم ایک دن میں آ کے کاشت کرتی ہے، زمین میں بیج کو بوتی ہے اور اس فصل کو اگلے دن وہ ایک دن بیج بوتے ہیں، دوسرے دن اس فصل کو کاٹتے ہیں اور جیسے ہی کاٹتے ہیں پیچھے پھر ویسے فصل ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ منظر دیکھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسی قوم ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنا انعام دیا جا رہا ہے کہ ایک دن فصل کاشت کرتے ہیں تو اگلے دن وہ اس کو کاٹتے ہیں، پھر دوبارہ فصل تیار ہو جاتی ہے۔ تو عرض کیا، حالانکہ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، یہ ہمارے لحاظ سے سوال ہے تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ یہ ثواب کیوں مل رہا ہے۔ حضور کو پتہ تھا، کوئی استاد شاگرد سے سوال کرے کہ فلاں لفظ جو ہے یہ کیسے پڑھا جائے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے پڑھا ہے، استاد کو تو پتہ ہے مگر باقی شاگردوں کو بتانا مقصود ہے کہ جناب یہ لفظ جو ہے اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو 16ویں سپارے کے اندر فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام یہ جو آپ کے ہاتھ کے اندر ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں کہ سوٹی ہے، عصا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے، کیا مطلب؟ اللہ اس سوٹی کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے اور وہ ان کو جو مزہ آیا وہ فرماتے قال ہی عصائی اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ حالانکہ یہ کہنا ہی کافی تھا یہ سوٹی ہے، عرض کرنے لگے اللہ یہ عصا ہے، میں اس کے ساتھ بڑے کام کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں اور میں اس کے ساتھ سہارا لیتا ہوں، مختلف اس سے میں جو ہے فائدے اٹھاتا ہوں، حالانکہ اتنا ہی کافی تھا کہ یہ سوٹی ہے۔ کہ رب سے جو ہم کلامی ہے اس میں لذت اتنی آئی، فرمایا کہ صرف اتنا نہیں جواب پر اکتفا کہ یہ سوٹی ہے، وہ سارا منظر آگے بیان کر دیا تاکہ رب سے میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کر سکوں۔ تو حضرات محترم سوال کرنا یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ، یہ آپ کی امت کے مجاہد ہیں جو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مجاہد ہیں۔ ان کو اللہ نے یہ اجر دیا کہ ایک دن وہ فصل کو کاشت کرتے ہیں، اگلے دن کاٹتے ہیں، پک جاتی ہے، پھر ہری بھری ہو جاتی ہے، تو اب ان کو یہ 700 گنا زیادہ اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں علماء یہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جہاد
وہ تو مخصوص حالات میں ہوتا ہے کہ جب امت پر جہاد فرض ہو جائے تو اس وقت جہاد کرنا ضروری ہوتا ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے ساتھ ہر وقت بندے کو جہاد کرنا چاہیے، وہ ہے نفس امارہ، جو بندے کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے خلاف، نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنا، اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ اور جو شخص نفس امارہ کے خلاف جہاد کرتا ہے، اللہ اس کو 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک قوم جو ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر روانہ ہیں، دیکھا اونچے اونچے محلات دیکھے جنت کے اندر کہ بڑے بڑے محلات ہیں۔ پوچھا یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ لمن ھذا، یہ کس قوم کے لیے ہیں، کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ان کو یہ اونچے اونچے محلات ملیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا فقال للکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی طبیعت کے خلاف کام ہونے کے باوجود مگر پھر بھی وہ بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، غصہ نہیں کرتے، طبیعت کے خلاف کام ہوا غصے کو بھی پی جاتے ہیں اور درگزر بھی فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ فرمایا کہ آخرت میں جنت میں اونچے اونچے محلات عطا فرما دے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ایک قوم، ان کے سر جو ہے وہ کچلے جا رہے تھے، بڑے بڑے وزنی پتھروں کے ساتھ ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، اور انداز یہ تھا کہ ادھر سے فرشتے پتھر مارتے ان کے سر میں اور ان کے سر کچلے جاتے، پھر فوراً سر ٹھیک ہو جاتے، پھر وزنی پتھر ان کے سر پر مارا جاتا، تو پھر فرمایا کہ پھر ان کے سر کچلے جاتے۔ اس طرح کا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو عرض کیا ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، عرض کرنے لگے حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر سجدوں میں نہ جھکے، جنہوں نے نماز نہ پڑھی، نماز سے انکاری رہے، اللہ رب العزت کے دربار میں جھکنے سے یہ دور رہے، جنہوں نے نمازیں نہ پڑھی، اپنے سر کو سجدے میں نہ جھکایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو وزنی پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ اس طرح کا عذاب نماز نہ پڑھنے والے کے لیے ہوگا۔ دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دیکھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، ایک ہے میرا کسی واقعے کو دیکھنا، ایک ہے تمہارا کسی واقعے کو دیکھنا، ایک ہے کسی بزرگ کا کسی واقعے کو دیکھنا، ایک ہے کسی ولی کامل کا کسی معاملے کو دیکھنا، اور ایک ہے امام الانبیاء کا حالات کو واقعات کو دیکھنا۔ تو عام آدمی جو صحیح مومن ہے اس سے بھی کوئی تردد اور شک کا پہلو نہیں نکالا جا سکتا۔ جو امام الانبیاء ہوں، جو معصوم ہوں، اور جن کے صدقے سے پوری کائنات بنی، زمین و آسمان بنے، جن کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، بھلا ان کی زبان حق پر کوئی ایسا شک اور تردد کیا جا سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کا ایمان ہی رہتا، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ حالات و واقعات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھے، نگاہ نبوت سے دیکھے، اور پھر اس امت کو بیان فرمائے تاکہ میری امت خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے۔ آپ دیکھیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا کیا حشر ہے۔ آج کل یہ کرتے ہیں نا، سود لیتے ہیں، آگے سود کی بات بھی آ رہی ہے، تو وہ یعنی سود کا پیسہ لے کر زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ادھر سے بینک سے سود لیا اور ادھر غریبوں میں زکوٰۃ کے طور پر بنا کے پیش کر دیا، تو اس زکوٰۃ کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے ہی ناجائز، حرام پیسہ ہے۔
تو حرام پیسے صدقہ خیرات کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ زکوٰۃ تو حلال مال سے دی جاتی ہے نا، حرام مال سے زکوٰۃ دینے کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے وسعت اور طاقت کے باوجود، فرمایا ان کا حشر کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ملاحظہ فرمایا کہ ایک قوم، ایک لوگ ہیں، کچھ لوگوں کو عذاب یہ دیا جا رہا تھا کہ خشک کانٹے دار گھاس، خشک اور کانٹوں والی گھاس اور وہ کھا رہے ہیں، اور گرم پتھر جو ہے وہ کھا رہے ہیں، انگارے کھا رہے ہیں۔ اس طرح وہ ان چیزوں کو جس طرح جانور کھاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ سیر نہیں ہوتے۔ تو جب یہ دیکھا گیا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ جو انگارے کھا رہے ہیں، جو کانٹے دار گھاس کھا رہے ہیں، جو گرم پتھر کھا رہے ہیں؟ عرض کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دینے والے، جو زکوٰۃ نہیں دینے والے ان کو اس طرح کا عذاب ملے گا۔ تو پتہ چلا جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو سخت عذاب ملے گا جہنم میں، اور جو دیتے ہیں فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے، قبر حشر میں بھی ان کو مقام ملے گا۔ اور پھر سود خور، فرمایا ان کے پیٹ جو سود خور لوگ ہیں نا، ان کو ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ ان کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے ہوں گے، گھروں کی طرح، جس طرح ہمارے گھر بڑے ہیں اس طرح ان کے پیٹ بڑے ہوں گے، اور ان میں سانپ ہوں گے۔ کہہ دے استغفر اللہ۔ اور ان میں سانپ ہوں گے، اور وہ سانپ باہر سے نظر بھی آئیں گے۔ جب ان لوگوں کو دیکھا تو فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو اس طرح کا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ عرض کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں؟ سود کھاتے ہیں۔ یہ سود خوروں کا انجام ہے کہ ان کے پیٹ جو ہیں قیامت والے دن بڑے ہو جائیں گے، اور ان میں سانپ ہوں گے۔ اس طرح کا دردناک ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر آخری بات عرض کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ ایک اور لوگوں کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں۔ ناخن کس چیز کے ہیں؟ تانبے کے۔ اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اور ان کے چہرے زخمی ہو جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر نوچتے ہیں، پھر اس طرح کا ان کو عذاب، دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ تو پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، اور ان لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے۔ آج غیبت کو ہم کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ غیبت ایسی بیماری ہے، ایسی یہ آگ کی چنگاری ہے نفرت کی، یہ جب بھڑکتی ہے تو بڑے بڑے معاشرے کے لوگ جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو غیبت بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں نفرتیں پھیلتی ہیں، اور قبر حشر میں اس طرح کا عذاب ہے کہ ناخن تانبے کے ہو جائیں گے غیبت کرنے والے کے، اور وہ ان سے اپنے چہروں کو نوچ رہا ہوگا۔ تو اس طرح کی اور بھی بے شمار واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے اور امت کے سامنے بیان فرمایا، تاکہ میری امت جو ہے ان گناہوں سے بچے اور اچھے جو اعمال ہیں وہ کرے، تاکہ قبر حشر میں میری امت کی عزت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سفر معراج میں جو احوال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ہمیں ان کو پڑھ کر سن کر اپنے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔